بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رات نیوز کے ویلاگ کہی انکہی کے ساتھ وجی احمد صدیقی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ جو خبریں آ رہی ہیں بجلی کے نرخوں کے حوالے سے، وفاقی کابینہ نے IMF کی شرائط مانتے ہوئے جو فیصلہ کیا ہے اس کے نتیجے میں 65 روپے 62 پیسے یعنی 66 روپے فی یونٹ جو ہے وہ بجلی ہو جائے گی۔ یہ جو پیسے ہیں یہ تو کہیں ان کا حساب کتاب نہیں ہوتا، کہیں ان کو کوئی دیکھتا نہیں ہے، رکھے تو جاتے ہیں کہ 62 روپے یا 65 روپے 62 پیسے، کیا کوئی سکہ چل رہا ہے؟ یہ سب ڈھونگ ہے اور اس کے نتیجے میں لاکھوں اور کروڑوں روپیہ غبن ہو جاتا ہے اور چلا جاتا ہے۔ بہرحال یعنی سیاستدان IMF جیسے عالمی ساہوکار کے خلاف نہیں اٹھتے، نہیں بولتے، اور ہفتہ 22 جولائی کو جو وفاقی کابینہ نے فیصلہ کیا ہے یہ نہایت شرمناک ہے۔ 65.62 پیسے یعنی 65 روپے فی یونٹ بجلی، جو 62 پیسے کا مطلب یہی ہے کہ 66 روپے ہو گئی۔ حکومت عوام سے اس طرح کوئی 3 خرب 28 ارب روپے ہڑپ کر لے گی، نچوڑ لے گی اور عالمی ساہوکار IMF کے حوالے کر دے گی۔ یہ رقم عالمی ساہوکار کھا جائیں گے، پاکستان کے اوپر نہیں لگے گی، پاکستان کی سڑکوں پہ نہیں لگے گی، پاکستان کے تعلیمی اداروں پہ نہیں لگے گی، پاکستان کے اسپتالوں پہ نہیں لگے گی، چلی جائے گی ساہوکاروں کے پاس اور بیوروکریسی کی تنخواہوں اور مراعات کی مد میں۔ ایک پیچیدہ سا حساب پیش کیا گیا ہے کہ 100 یونٹ تک 16.48، 100 سے 200 یونٹ تک 25.95 اور 300 یونٹ کا ٹیرف 27.14 اور 400 یونٹ کا 32.3 روپے یعنی 500 سے 35.24 روپے اور 600 کا 37.80 پیسے اور 700 کا 42 روپے 72 پیسے فی یونٹ۔ یہ شرح بلا ٹیکس ہے، اور ٹیکس ملا دیں تو کل رقم جو ہے وہ 400 یونٹ سے زائد کے استعمال پر فی یونٹ پڑے گا 65.62 پیسے کا، یعنی 65 روپے 62 پیسے جو ہیں وہ لیے جائیں گے، مگر عملاً یہ ہو جائے گا یہ 66 روپے کا۔ عوام سے سبسڈی چھین کر اور مراعات یافتہ طبقے کو مزید مراعات دے کر یہ IMF نے فیصلہ کیا ہے۔ عالمی ساہوکار کا یہ فیصلہ ہے کہ پاکستان کے مراعات یافتہ طبقے کو نہ چھیڑو اور اس کو مفت کی بجلی دیتے رہو، اس کو مفت کی گیس دیتے رہو، اس کو مفت کا پیٹرول دیتے رہو، اور یہ سانپ اپنے آستین میں پالتے رہو اور عوام کے اوپر بجلی کے بل گراتے رہو۔ یہ کم از کم وفاقی کابینہ اگر یہ فیصلہ کر لیتی کہ بیوروکریسی اور یہ تمام گریڈ کے وہ افسران جن کو مفت بجلی کا بل دیا گیا ہے، مراعات دی گئی ہے، مفت گیس کے بل کی مراعات دی گئی ہے، مفت پیٹرول کی مراعات دی گئی ہے، تینوں مراعات ان سے واپس لے لیے، ان سے واپس لے لیں تاکہ وہ بھی عوام کے ساتھ اس غم میں شریک ہو سکے۔ لیکن ان سے یہ مراعات واپس نہیں لی گئیں، الٹا انہیں اس مد میں شاید پیسے دیے جاتے ہوں، جن کے 24 گھنٹے بجلی کے لیے AC چلتے رہتے ہوں۔ سب سے زیادہ بجلی یہ لوگ کھاتے ہیں۔ اگر یہ فیصلہ کیا بھی تھا تو ان تمام طبقات سے
جن کو مفت بجلی کی سہولت حاصل ہے واپس لے لیتے, مفت پیٹرول کی سہولت واپس لیتے, مفت گیس کی سہولت واپس لیتے. سیاستدان وزیر صاحب بھی مفت بجلی استعمال کرتے ہیں, حتیٰ کہ ایم این ایز تک مفت بجلی استعمال کرتے ہیں. تو یہ ساری مراعات واپس لی جانی چاہیے. موٹی موٹی تنخواہیں ہوتی ہیں, 5-5 سال کے لیے منتخب ہوتے ہیں, تو موٹی موٹی تنخواہیں ہوتی ہیں ان کی, وہ تنخواہیں جو عام آدمی کو نہیں ملتی, یہ ہم عام کے خدمتگار وصول کرتے ہیں. آئی ایم ایف پاکستان کا دشمن ہے, ترقی کا دشمن ہے, اور ہمیشہ یہ کوشش کرتا ہے کہ اس کے پروگرام کو, اس کے پیکج کو پاکستان لے لے. لیکن سیاستدانوں کو آئی ایم ایف کی پاکستان دشمن شرائط نظر نہیں آتی, ان پر کوئی احتجاج نہیں کرتا کسی نے. لیکن اپنے ذاتی مفادات کے لیے, اپنے ذاتی اقتدار کے لیے, اپنے ذاتی معاملات کے لیے بہت احتجاج ہوتے ہیں. اور ایف بی آر جس کا کام ٹیکس جمع کرنا ہے, اس کو تو ختم کر دینا چاہیے. اس لیے کہ آپ بجلی کے بل سے, گیس کے بل سے, ٹیلی فون کے بل سے, موبائل فون کے کارڈ سے ٹیکس جمع کرتے ہیں, اور اگر ان کا حساب لگانے بیٹھیں تو پاکستان کے بجٹ سے کئی گنا رقم جو ہے وہ ایک مہینے میں جمع ہو جاتی ہے جس حساب سے ٹیکس وصول کیا جاتا ہے. لیکن وہ جاتا کہاں ہے یہ نہیں پتا چلتا. ایف بی آر کو ختم کرنے کی بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ تمام ٹیکس بجلی, گیس اور ٹیلی فون کے بلوں سے وصول کر لیے جاتے ہیں, تو پھر کیا ضرورت ہے. یہاں کے پی ٹی وی اشتہارات خود جمع کرتا ہے, کماتا ہے, اس کے لیے بھی جناب بجلی کے بل میں یہ کیا طریقہ کار ہے. ٹیکس تو آپ وصول کر ہی رہے ہیں نا, وہ سارے ٹیکس سرکاری اداروں پہ خرچ ہوتے ہیں, تو اسی میں سے پی ٹی وی پہ بھی خرچ کیجیے. یہ کیا الگ سے 35 روپے اس کے لیے لگا دیے. ریڈیو کا تو ختم ہو چکا ہے, ریڈیو کا تو نہیں ہے. تو اس لیے قابل ٹیکس آمدنی پر جب ایف بی آر لوگوں سے ٹیکس وصول نہیں کر سکتا عملاً جا کر, فزیکل جا کر, تو اس کو ختم کر دینا چاہیے. یہ بوجھ ہے, کیونکہ یہ ادارہ قومی خزانے پر بوجھ ہے جو ٹیکس جمع کرنے کے لیے بنایا گیا, اور ٹیکس جمع کرنے کے لیے وہ میدان میں اترتا ہی نہیں. بجلی کے بل سے, گیس کے بل سے, ٹیلی فون کے بل سے ٹیکس وصول ہوتا ہے, اور ان سے بھی وہ ٹیکس وصول نہیں کر پاتا, ان کا حساب بھی نہیں رکھ پاتا. تو وہ کیسے ہوگا؟ ہر خریداری پر 1 روپیہ ایف بی آر کے نام پر کٹ جاتا ہے. تو وہ یعنی ایف بی آر والے گھر بیٹھے رہے اور ان کے اکاؤنٹ میں وہ پیسہ جمع ہو جاتا ہے. تو کیا ضرورت ہے اس ادارے کی؟ جو لوگ ٹیکس دینے کی استطاعت رکھتے ہیں وہ ٹیکس نہیں دیتے, غنڈہ گردی سے نہیں دیتے, ان سے جا کے کوئی نہیں لڑتا. ان لوگوں پر ٹیکس لگتا ہے جن کی آمدنی قابل ٹیکس ہے, ان سے وصول کرنا مشکل کام ہے. انڈائریکٹ ٹیکسیشن کے ساتھ اس آدمی سے جس کی آمدنی قابل ٹیکس نہیں ہے, اس سے آپ اتنا نچوڑ لیتے ہیں جتنے ٹیکس والے آمدنی سے آپ کو نچوڑنا تھا. یہ ظلم, یہ بربریت اس ملک کے اندر موجود ہے, اور سیاستدانوں نے اس کے بارے میں کچھ نہیں سوچا. یہ سب باتیں کرتی ہیں کہ عوام کی جیبوں پر یہ بجلی کے سلیب سے, گیس کے سلیبس کے ذریعے ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے, اور حکومت کی ریٹ ختم ہو چکی ہے. حکومت کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ جا کر جبرن لوگوں سے جو ٹیکس دینے کے استطاعت رکھتے ہیں ان سے ٹیکس وصول کر سکیں. وہ غریب عوام کے جیبوں سے چوری سے, چپکے سے ٹیکس وصول کر رہی ہے, ان کے بلوں میں شامل کر کے, گیس کے بجلی کے بلوں میں شامل کر کے, چیزوں کی قیمتوں میں شامل کر کے. یہ سب ایک ظلم کا نشانہ ہے. ملک کے اندر جو توانائی کا معاملہ ہے وہ بہت خطرناک ہے, اور اس توانائی کے یونٹ کو, بجلی کے یونٹ کو اتنا مہنگا کر دینا دراصل پاکستان کو ختم کر دینے کے مترادف ہے. یہ پاکستان کے بقا کے اوپر چھری چلائی جا رہی ہے.
لوگ نہیں بول رہے, نہیں سمجھ رہے. آخر کار یہی ہے کہ پاکستان کے اندر لوگ زندہ نہ رہیں, خودکشیاں کر لیں. اور اس کے ذمہ دار تمام لوگ ہیں, وہ تمام لوگ جنہوں نے IMF سے معاہدہ کیا. کہتے ہیں پاکستان دیوالیہ ہو جائے گا. تو کس کو نقصان ہوگا؟ بھئی انہی لوگوں کو نقصان ہوگا جن کی موٹی موٹی تنخواہیں ہیں, جن کو موٹی موٹی مراعات ملی ہوئی ہیں. ہم تو پہلے ہی دیوالیہ ہوئے ہوئے ہیں, ہماری تنخواہیں نہیں ہیں, ہمارے پاس کھانے پینے کو نہیں ہے. ہم بجلی کا بل دیں یا اپنے کھانے کا انتظام کریں. دیوالیہ ہونے والے تو وہ لوگ ہیں, ان کو خطرہ تھا. ان کو ایک نئی سانس مل گئی ہے, وہ عوام کو مزید نچوڑنے کے لیے آ گئے ہیں. جب تک نہیں اٹھیں گے لوگ, اس کے خلاف نہیں اٹھیں گے, کسی سیاستدان کے لیے مت اٹھیے, کسی شخص کے لیے مت اٹھیے, اپنے حق کے لیے اٹھیے, اپنے حق کو منوائیے. یہ سیاستدان اپنے مفادات کے لیے آتے ہیں, اپنے لیے ووٹ مانگتے ہیں, اپنے اقتدار کے لیے, اپنے عہدے کے لیے, چاہے ان کا تعلق کسی بھی جماعت سے ہو, کسی بھی طبقے سے ہو, کسی بھی نظریے سے ہو. یہ عوام کے حل یہ کبھی نہیں اٹھتے, خود اٹھنا پڑے گا. IMF قرضہ ہمیں چکانا پڑتا ہے, ان مراعات یافتہ طبقے کو نہیں چکانا پڑتا. اس مراعات یافتہ طبقے کی تنخواہیں بہت زیادہ. جج 15 سے 20 لاکھ تنخواہ لیتا ہے, بجلی کا بل اپنی جیب سے نہیں دیتا, گیس کا بل اپنی جیب سے نہیں دیتا, پیٹرول کا خرچ اپنی جیب سے نہیں دیتا. وہ شخص کیا انصاف کرے گا؟ وہ کیا سمجھے گا کہ عام آدمی کا کیا مسئلہ ہے؟ یہی ناانصافی ہوگی کہ ایک جج ایک معمولی قلفی بیچنے والے کو, جو فیصل مسجد کے آگے قلفی بیچتا ہے, اس پر جرمانہ لگاتا ہے 5 لاکھ روپے کا. اس جج کو شرم نہ آئی؟ وہ ڈوب کے مر نہیں گیا کہ اس غریب آدمی کے لیے تم نے زمین اتنی تنگ کر دی ہے, اللہ کی زمین, اللہ کے گھر کے سامنے وہ اگر بیچتا ہے, اور تمہارے بچے کو اگر اس نے مفت میں قلفی نہیں دی, یا تمہیں برا لگا کہ اس کا ٹھیلا برا لگ رہا ہے, تو ہمیں تمہاری گاڑیاں بری لگتی ہیں, ہمیں تمہارے بنگلے برے لگتے ہیں, ہمیں تمہاری عدالتیں بری لگتی ہیں جہاں انصاف کا خون ہوتا ہے. تم ہی لوگوں نے یہ نیپرا جیسے ادارے بنائے, کے الیکٹرک جیسے اور بجلی کے محکمے جیسے ہمارے پہ ناسور چھوڑ دیے, سانپ. آپ دیکھیں, حکومت نے کے الیکٹرک کے معاہدے کی مدت ختم ہونے کے بعد اس کے کنٹریکٹ کی مدت میں 6 ماہ کا اضافہ کر دیا. کس طریقے سے؟ کیا معلوم نہیں تھا آپ کو کہ یہ کنٹریکٹ ختم ہونے والا ہے؟ کیوں کیا؟ کیا مفادات ہیں نیپرا کے؟ کیا مفادات ہیں کہ اس نے اس کا اضافہ کیا؟ کتنے پیسے لیے ہیں نیپرا والوں نے؟ اور اس کے بجلی کے بھاری بلوں کو کیوں منظور کرتا ہے وہ؟ یہ جو فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز اور IMF کی, ہمیں بجلی کی اصل قیمت سے کئی گنا زیادہ قیمت چکانی پڑتی ہے. IMF کی شرائط غلط ہیں. IMF کو پتہ نہیں ہم اصل قیمت سے کئی گنا زیادہ قیمت ادا کر رہے ہیں. 10 روپے یونٹ ہے بجلی, 10 روپے فی یونٹ بجلی, اور ہم 60-70 روپے فی یونٹ عملاً دے رہے ہوتے ہیں. یہ حال ہے. تو 20 سال میں اس کمپنی کی کیا کارکردگی رہی, اور یہ ڈسٹریبیوشن سسٹم بنایا گیا تھا, اس نے تو اور تباہی پھیلائی ہے. جب تک وابڈا کا نظام تھا سب کچھ صحیح چل رہا تھا. یہ ڈسٹریبیوشن سسٹم میں کھانے والے زیادہ بڑھ گئے ہیں. اس لیے اس کو ختم کیا جائے, اس نظام کو, پرانے نظام کو لایا جائے اور صحیح طریقے سے, اور بجلی کی قیمت مناسب کی جائے تاکہ ملک میں پروڈکشن ہو سکے, پیداوار ہو سکے. اب حساب لگا لیجئے کے الیکٹرک کا 20 سال میں اس کی کیا کارکردگی رہی. جو لوگ ماہانہ کھربوں روپے کے الیکٹرک کے بل دیتے ہیں,
उनकी कोई हैसियत नहीं है, उनसे पूछा ही नहीं गया कि इस कंपनी को हम मजीद आपको 20 साल लूटने की इजाजत दे दें। ये के इलेक्ट्रिक बिल जिस तरीके से उसने के इलेक्ट्रिक ने कराची के सिस्टम में से तांबे के तार चुरा लिए और उन तारों की जगह सिल्वर के तार ले दिए, जिनसे रेजिस्टेंस बढ़ गई और उस बिजली की रेजिस्टेंस की कीमत हमसे वसूल करते। इन तांबे चोरों से कहें कि दोबारा तांबे के तारों को लगाएं ताकि फ्लो अच्छा हो और रेजिस्टेंस कम हो, बिजली की चोरी और ज़िया कम हो। ये तांबे के सारे तार चुरा के ले गए बड़ी मकदार में के इलेक्ट्रिक वाले। तो सबसे पहला सबूत ये है कि वो अपने सार्फिन की तादाद नहीं बताते के इलेक्ट्रिक के, उसके जो है घरेलू सार्फिन कितने हैं, इंडस्ट्रियल सार्फिन कितने हैं, कमर्शियल कितने हैं, ये नहीं बताते। इनके वेबसाइट पर ये खुल्लम खुल्ला नहीं है, देख लीजिए, कहीं नहीं बताएंगे। और 20 साल में इसने कितनी आमदनी जो है वो लोगों से वसूल की है, असल कीमत से कई गुना ज्यादा, और हुकूमत से भी पैसे वसूल किए, आवाम से भी पैसे वसूल किए, दोनों तरफ से आवाम को लूटा गया है। तो लोड शेडिंग नहीं खत्म नहीं हुई, के इलेक्ट्रिक के निजाम में कहीं भी बेहतरी नहीं आई, और लोगों को पर इल्जाम लगाते रहे कि लोग बिल नहीं देते। लेकिन जब लोगों को इस कदर भारी बिल भेजते हो तो किस हैसियत पे भेजते हो? और नेपरा किस वजह से, नेपरा ने कभी आवाम की शिकायत का इजाला नहीं किया, सिर्फ इजाला किया कंपनियों की शिकायत का। और नेपरा के लोगों को जो मुफ्त बिजली मिलती है ना, वो भी खत्म होनी चाहिए, और नेपरा का को तोड़ देना चाहिए, खत्म कर देना चाहिए। ये इदारा इस काबिल नहीं है कि कायम रहे। ये रेगुलेटरी इदारा सिर्फ जो है कंपनियों के मफादात की निगरानी करता है, बैरूनी मफादात की निगरानी करता है, IMF के मफादात की निगरानी करता है। के इलेक्ट्रिक ने सबसे पहले क्या काम किया, वो ये कि गैर मियारी और तेज रफ्तार मीटर लगाकर लोगों को करोड़ों रुपए का नुकसान पहुंचाया, करोड़ों रुपए लोगों की जेब से निकाल लिए। और ये तवाइफ की तरह ये कंपनी जो है बिकती रही है। सऊदी अरब की कंपनी ने उसे $164 मिलियन में खरीदा था। कंपनी का हिस्सेदार जर्मन कंपनी भाग गई, फिर मुत्तहिदा अरब अमारात के लोगों ने उसे खरीदा। उसके साथ इबराज ग्रुप सामने, आरिफ नकवी सामने आया, जिसने बिल गेट्स फाउंडेशन के साथ $13 अरब का फ्रॉड किया था, $13 अरब का। फिर भी हमने उसको, फ्राडी को अपने साथ रखा, इसलिए कि इस ग्रुप ने आरिफ नकवी को $52.75 मिलियन अदा किया और $19.5 मिलियन तनख्वाहों और बोनस की मद में अदा किया आरिफ नकवी को। और ये इतना बड़ा फ्रॉड था, ये जो पैसा लिया था उन्होंने बिल गेट्स फाउंडेशन से, उसके अंदर गड़बड़ की, फ्रॉड किया। और बाकी 2018 में ये जो है अपने आप को ये कर्ज अदा करने के कासिर हो गए। उनको पता चला, अमेरिका में दिवालिया अपने आप को करार दिया। अब ऐसी दिवालिया कंपनी को हमने कराची की बिजली की सप्लाई का काम दे दिया और शफाफ अंदाज से बोली नहीं दी गई। और आरिफ नकवी के बारे में ये कहा जाता है कि पाकिस्तान की सियासी जमातों को रिश्वत देते हैं। इसकी खोज FIA और ISI और मिलिट्री इंटेलिजेंस लगाएं, क्योंकि पाकिस्तान की बका का मामला है। शंघाई इलेक्ट्रिक जो पाकिस्तान के अंदर एक इनकलाब लाना चाहती थी, लेकिन अमेरिका नाराज हो जाता, इसलिए उसको ये कराची इलेक्ट्रिक का कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया गया। और कराची इलेक्ट्रिक के सार्फिन को उसने सस्ती बिजली फराहम करने का वादा किया था, लेकिन नेपरा समेत सब लोग नाराज हुए क्योंकि उनको रिश्वत नहीं मिलती। आरिफ नकवी रिश्वत देता था और $1 मिलियन जो है, $20 मिलियन उसने खर्च किए। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये वॉल स्ट्रीट जर्नल कह रहा है। वो कह रहा है कि ये $20 मिलियन
اس نے شریف برادران کو دیے، پھر اس نے عمران خان کی انتخابی مہم میں رقم خرچ کی، وال اسٹریٹ جرنل کا دعویٰ ہے۔ تو سیاستدانوں کے معاملات میں فنڈنگ کرتا ہے تاکہ اس کے مفادات کی نگرانی ہوتی رہے۔ پھر ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے اس کے بارے میں کئی مرتبہ شکایات کی۔ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے وزیر اعظم شہباز شریف کو شکایت کی تھی 1 ستمبر 2022 کو کہ کے الیکٹرک نے اکتوبر 2021 میں عوام سے 17.5 روپے فی یونٹ کے بجائے 35 روپے فی یونٹ کے حساب سے بل ہو گیا، یعنی دگنے سے بھی زیادہ، اور صارفین کو 131 روپے سالانہ سے زیادہ رقم کا نقصان پہنچایا۔ 131 ارب روپے کا نقصان ایک مرتبہ میں پہنچا دیا عوام کو، حکومت کو نہیں، حکومت سے۔ پھر مارچ 2020 میں بھی پہلے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے نیپرا کو خط لکھا تھا کہ جنوری 2020 میں 36 روپے فی یونٹ اور دسمبر 19 میں 25 روپے فی یونٹ بل وصول کیا، جو 50% زیادہ تھا، یعنی دگنا۔ نیپرا نے یہ نوٹ نہیں کیا، اس پر نہ نیپرا نے کوئی کارروائی کی نہ حکومت نے۔ کیا ہے یہ؟ اس کا مطلب ہے کہ دونوں کو خوش کیا ہے اس نے۔ جو واپسی کرنی چاہیے تھی، اس کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے تھی، وہ نہیں ہوئی، تو اب پھر اس کو دیا جا رہا ہے، انہی لوگوں کو یہ سارا ٹھیکہ دیا جانے والا ہے۔ بلا تعطل بجلی کی فراہمی جو ہے وہ نہیں اس کا وعدہ پورا کیا، اور یعنی جدید شہروں میں بجلی کی بلا تعطل فراہمی جو ہے ملک کی ترقی کی ضامن ہوتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ کراچی جیسے بڑے شہر میں بجلی کی فراہمی کا نظام اسی لیے نجی شعبے کو دیا گیا تھا کہ کارکردگی بہتر ہو، بلا تعطل فراہمی ممکن ہو سکے، لیکن نجی شعبے نے بجلی کی بلا تعطل فراہمی کے بجائے اس کو سونے کی کان سمجھ لیا، اور عوام کی جیبوں میں سے جتنی رقم تھی، جتنا پیسہ تھا، وہ نکالنے کا سلسلہ شروع کر دیا۔ اب بدترین کنڈکٹر جو ہیں وہ انہوں نے استعمال کیے، اور کراچی کو 39% بجلی کم مل رہی ہے، جو پہلے ملتی تھی اس سے 39% بجلی کم مل رہی ہے، صرف اس لیے کہ انہوں نے تانبے کے سارے تار بیچ ڈالے اور ان کی جگہ ایلومینیم لگائے، جو ایلومینیم 39% بجلی ضائع کرتا ہے۔ یہ کیا ہے کارنامہ کے الیکٹرک نے، اور اس 39% نقصان کو مسلسل جاری رکھا گیا ہے۔ تو قومی سلامتی کا بھی معاملہ ہے یہ۔ اس کمپنی نے جو جس طرح سے نقصان پہنچایا ہے پاکستان کو اور کراچی کو، اس کا کوئی حساب نہیں ہے۔ بھارت نے عارف نقوی کی کمپنی نے یعنی ابراج نے 2017 میں ونڈ پاور پلیٹ فارم کے لیے $1 ارب کی سرمایہ کاری کی پیشکش کی تھی۔ اس نے آدتیہ برلا گروپ کے ساتھ شراکت کی تاکہ بھارت کو 1 گیگا واٹ سستی بجلی فراہم کی جائے جو ہوا سے چلے گی۔ پاکستان میں جھمپیر کے مقام پر صرف 50 میگا واٹ کا ونڈ پاور پروجیکٹ انہوں نے لگایا تھا، یعنی یہ لگا سکتے تھے زیادہ کا، لیکن نہیں لگایا، کیونکہ اس کے نتیجے میں کراچی کو سستی بجلی ملتی، اور 1 گیگا واٹ میں 1000 میگا واٹ ہوتے ہیں۔ 1 گیگا واٹ میں 1000 میگا واٹ ہوتے ہیں، اور پاکستان میں مہنگی بجلی بیچ کر کے الیکٹرک بھارت کو سستی بجلی فراہم کر رہا ہے۔ آپ غور کریں، قوم فروختند چرزاں فروختند، یعنی قوم کو تم نے بیچ ڈالا، لیکن کتنا سستا بیچ ڈالا۔ اس ولاگ کے بارے میں آپ کی رائے کے ہم منتظر رہیں گے، آپ کے تبصروں کے، تنقید کے، اور آپ کی جانب سے مزید معلومات کی بھی ہم انتظار کریں گے، اور تاکہ ہم اس ولاگ کو بہتر سے بہتر بنا سکیں۔ ہمیں
اجازت دیجیے. اللہ حافظ.